جد کے ظاہر اپنی عظمت کو کم نہ سمجھو کہ جس کا استقبال زمانے کا امام کرے. ہاں پھر کبھی ایسا نہ ہو کہ لوٹ کے جاؤ تو پھر اپنے کردار میں کوئی تبدیلی نہ لاؤ. اس زیارت کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں زیارت کا مقصد ہے اپنے نفس کے اندر تبدیلی لے کے آنا, اپنے عمل کے اندر تحول لے کے آنا, اپنے کردار کے اندر تغیر پیدا کرنے کا نام زیارت ہے. اپنے نفس کو برائیوں سے بچانے کا نام زیارت ہے. اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کا نام زیارت ہے. اپنے آپ کو ارتقاء خداوندی کے قریب لے جانے کا نام زیارت ہے. اپنے آپ کو حسین کے قریب لے جانے کا نام زیارت ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے بخشوانے کا نام زیارت حسین کا نام ہے. ہاں یہ نہ ہو کہ اپنے گناہ بچا کے اپنے کردار کو پاکیزہ نہ کر کے پھر بھی کہو کہ میں زوار حسین نہیں. زوار حسین وہ ہے کہ جس کے کردار میں تبدیلی آئے, جس کے نفس میں تبدیلی آ جائے, جس کی گفتگو میں تبدیلی آ جائے, جس کے اخلاق میں تبدیلی آ جائے, جس کی آنکھ ہو جب پہلے تھا تو کچھ بھی ہو لیکن زیارت حسین کے بعد اس کی آنکھ بھی حسینی ہونی چاہیے, اس کا ہاتھ بھی حسینی ہونا چاہیے, اس کی زبان بھی حسینی ہونی چاہیے, اس کے قدم بھی راہ حسینی پہ چلنے چاہیے, اس کی آنکھیں راہ حسینی کو تکتی ہوئی نظر ہونی چاہیے. اس کا ہر کردار, اس کا ہر فعل, اس کا ہر عمل, اس کا ہر قول حسینی ہونا چاہیے. تب زیارت حسین فائدہ دے گی. ہاں آپ کے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب تم ایک مقام پہ موجود ہو نا جہاں پہ 40 گھر دائیں ہوں اور 40 گھر بائیں ہوں اور 40 گھر سامنے ہوں, 40 گھر پیچھے ہوں اور درمیان میں ایک علی کے ماننے والے کا گھر ہو, جب وہ باہر نکلے تو اطراف کے تمام لوگ اس کی طرف انگلی کر کے اشارہ کریں, دیکھو کردار علی کی شبیہ آ رہی ہے. اپنے عمل کو, اپنے کردار کو, اپنی سیرت کو اس طرح سے بنا, تبھی زیارت کا مزہ آئے گا. یہی عراق کا ایک آدمی ہے. اسی بات پر ایک جملہ اور دے کے آپ کو نتیجے تک پہنچا کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. یہی عراق کے رہنے والا ایک آدمی وصیت کر کے جاتا ہے کہ جب مر جاؤں تو مجھے علی کے حرم میں دفن کر دینا. بتاتا چلوں جس سرزمین پر بیٹھے اس سرزمین کی عظمت کیا ہے, اس سرزمین کی فضیلت کیا ہے, اس سرزمین کی برتری کیا ہے, اس کی اہمیت و منزلت کیا ہے. کہتے جب مر جاؤں تو مجھے حرم امام علی میں دفن کرنا. چند دن گزرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اس کے وارث غسل کفن دے کے تیار کر رہے ہیں. کائنات کا امیر و شخص خدا میں حرم جو ہے ان کے خواب میں چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو جنازہ بھی آئے گا اس کو میرے حرم میں دفن نہیں ہونے دینا. اللہ اکبر, اس جنازے کو میرے حرم میں دفن نہیں ہونے دینا ہے. اطلاع دے رہا ہوں کہ اپنی عظمت کو سمجھو, اپنے آپ کو کم نہ سمجھو, اپنی فضیلت اور اہمیت کو سمجھو کہ کربلا کی خاک کی کتنی عظمت ہے. کائنات کا امیر آگے کہہ رہے ہیں کہ اس کو میرے حرم میں دفن نہیں ہونے دینا. اب وہ خادم چلا جاتا ہے دوسرے کے پاس. کائنات کا شہنشاہ علی مجھے خواب میں آ کر کہتا ہے کہ ایک جنازہ ابھی آئے گا, اس کو میرے حرم میں دفن نہیں ہونے دینا. وہ دوسرا آدمی کہتے ہیں کہ ہاں مجھے بھی مولا نے یہی کہا ہے. اب یہ دونوں کسی تیسرے کے پاس جاتے ہیں, کہا میں اس طرح سے خواب دیکھا, مولا کہہ رہے ہیں کہ جنازہ آئے گا اس کو میرے حرم میں دفن نہیں ہونے. اب وہ آدمی بھی کہتے ہیں میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. اب حرم کے جتنے بھی خدام ہیں سب اکٹھے ہوئے, سب آپس میں یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہی ایک ہی خواب دیکھا ہے. اب یہاں پہ سارے خدام حرم نے دیکھا ہو کہ اس بندے کو اس حرم میں دفن نہیں ہونے دینا, تو کسی کی مجال ہے کہ وہ حرم علی میں دفن ہوگا؟ دفن نہیں ہونے دیا. اب وہ مایوس ہو کر کربلا کی طرف چلتے, راستہ طے کرتے کرتے مسافت کربلا کے قریب پہنچے. آندھی آئی, فضا گھلی, ہوا چلی, وہی خاک کربلا جیسے ہی اس کے کفن کو لگی وہی علی ان خدام حرم کے خواب میں جا کے کہتے اسی جنازے کو واپس لے آؤ, میرے حرم میں
دفن کرتا خدا بہتر جانے کے کتنا گناہگار تھا کہ حرم علی میں دفن ہونے کے قابل نہیں تھا، لیکن کربلا کی خاک اس کے کفن کو مس ہونے سے وہ اتنا قابل بن گیا کہ علی کے حرم میں دفن ہونے کے لائق ہو گیا۔ تو یہ خاک کربلا ہے، یہ آج کربلا کی عظمت ہے، اور وہ ظاہر جو ذریعے حسین کو چومتا ہے اس کی عظمت کتنا ہوگی، اس کی فضیلت کتنا ہوگی، اس کی برتری کتنا ہوگی۔ ہاں یہ ظاہر حسین ہے۔ ہاں جب اپنے گھر واپس جاؤ نا، پھر لوگ آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی گفتگو، آپ کی سیرت کو دیکھ کر حسین کی زیارت کے لیے اشتیاق پیدا کریں، سوچنے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ ہاں فکر کو درست کرنے کا نام حسینیت ہے، عمل کو بے بات کرنے کا نام حسینیت ہے، کردار میں تحقق کا نام حسینیت ہے، فکر کو پختہ کرنے کا نام حسینیت ہے۔ جس طرح سے نعرہ لگاتے کہ کربلا در سگا ہے، اسی طرح سے بے عینی ہی در سگا ہے، لیکن کب؟ جب شیطانیت کے چنگل سے آزاد ہو جاؤ گے، جب اپنے آپ کو حسینی بناؤ گے، تب حسینی بنا کے حسین کی ماں کو جب راضی کر لو گے، پھر کائنات میں جو مانگو گے خدا عطا کرتا جائے گا، جو چاہو گے وہ مل جائے گا۔ تبھی اپنی عزت، اپنی عظمت، اپنی اہمیت اور اپنی قدر کو جانا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ حسین ہے کہ جس کی عظمت کا اندازہ یا خدا جانتا ہے یا محمد مصطفیٰ جانتا ہے، جس کے ذریعے کے لیے 70,000 ملائکہ طواف کرتے ہیں۔ رات میں مطالعہ کر رہا تو بہت حیرت انگیز میں نے جملہ پڑھا، کہا کہ فقط ملائکہ 70,000 وہی ایک ہی نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں ملائکہ جا کے عرض پیش کرتے ہیں، مالک اللہ اب میری باری لگا دے، میں حسین کی زری کا طواف کرنا چاہتا ہوں۔ جس کی زری کا طواف کرنے کے لیے ملائکہ اپنی باریاں اور نوبتیں لگوائے، وہ حسین کی اپنی عظمت کا مالک ہوگا۔ حسین حریت کا نام ہے، آزادی کا نام ہے، فکر اور سوچ کو بدلنے کا نام ہے۔ ہاں یہی حور علیہ السلام، یہی حور تھے اور حور علیہ السلام جو بنے۔ کیوں؟ کیونکہ حور نے اپنی حریت اس طرح سے ظاہر کی، حسینیت کو پڑھا نہیں، حسینیت کے اوپر عمل نہیں، بلکہ حسینیت کو دیکھ کے اپنے کردار میں تبدیلی لا کر، اپنی فکر کو تبدیل کر کے آنے والے قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ جو حسین سے مل جائے وہ چاہے جس طرح بھی ہو حور علیہ السلام بن جاتا ہے۔ اللہ